العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ گزشتہ نشست میں ذکر چل رہا تھا سورۃ النساء کا۔ سورۃ النساء میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اسلامی معاشرے کے لیے انتہائی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک مثالی گھر کیسا ہونا چاہیے، مثالی گھر کی ضروریات کیا ہیں، ایک پرامن اور مثالی معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ مسلمانوں کے نام یا اپنے گورنروں کے نام، اپنے شاگردوں کے نام یہ لکھا کرتے تھے کہ تم 3 صورتوں کو اچھی طرح سیکھنے کا اہتمام کرو۔ ایک سورۃ النساء ہے، ایک سورۃ النور ہے اور ایک سورۃ الاحزاب ہے۔ جو شخص ان 3 صورتوں کو اچھی طرح سیکھ لے، سمجھ لے اور ان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو وہ معاشرے کا بہترین فرد بن سکتا ہے۔ جس گھر پر اپلائی کریں وہ گھر بہترین گھر بن سکتا ہے۔ تو یہ وہ اہمیت کی حامل صورتیں ہیں۔ سورۃ النساء اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک بار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اقرأ علی القرآن، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا اقرأ علیک وانزل علیک، میں آپ پر قرآن پڑھوں، آپ کو میں پڑھ کے سناؤں، حالانکہ قرآن اترتا تو آپ پر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہاں بالکل، آپ مجھے پڑھ کر سناؤ، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے یہ مجھے فرمایا ہے۔ تو انہوں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی، یہی والی سورۃ النساء نا۔ پہلا رکوع پڑھا، دوسرا پڑھتے چلے گئے، آگے چل کے ایک آیت آتی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام گواہوں کے اوپر ہم آپ کو بطور گواہ کھڑا کریں گے۔ تو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے فرمایا، ظاہر زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی ہے، تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ بس کرو۔ کہتے ہیں میں چونکہ سر گرا کے ادب کے ساتھ پڑھ رہا تھا، جب میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے ہوئے تھے کہ آپ کے آنسو مبارک سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ تو سورۃ النساء وہ سورت ہے جس کو سن کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار روئے۔ بہرحال یہ عظیم الشان سورہ مبارکہ ابتدائی چند باتوں کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر وہ تمام رشتے گنوا دیے گئے کہ جن کے ساتھ ایک مسلمان مرد کا نکاح کسی صورت میں ممکن نہیں ہوتا، جیسے ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، سگی بہن ہے، رضائی بہن ہے، بہو ہے، یہ سارے کے سارے رشتے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے، اور یہ 4تھے پارے کی آخری آیت ہے، اور 5ویں پارے کی پہلی 2 آیات میں بھی اس کے متعلق تعلیمات ارشاد فرما دی۔ اسی طرح سے اس سورت کا ایک اہم موضوع ہے مالی معاملات۔ کون سا مال ہے جو آپ کے لیے کھانا حلال ہے اور کون سا ہے جو حرام ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اصول دیا وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو تم نے اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لو، باطل طریقے سے مال نہیں کھانا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، رشوت کے ذریعے ہو، کسی کے مال پہ ناجائز طور پر قبضہ کر کے ہو، یا آپ سود لے کر مال کھائیں، یا آپ 2 نمبری کر کے کھائیں، یا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا کھا لیں، یا وراثت کا حق کھا لیں، یا اسی طرح سے کوئی بھی، تو باطل طریقے سے آپ نے مال نہیں کھانا۔ اسی طرح سے بعض اوقات جھوٹی گواہی دے کر بندہ مال کھا لیتا ہے، آپ کسی کے خلاف کوئی اقدام اٹھا کر بندہ کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے،
تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ سب چیزیں منع کر دیں۔ بعض اوقات بندہ امانت میں خیانت کر کے مال کھا لیتا ہے، اس کی بھی حرمت اسی سورہ مبارکہ میں آ گئی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالی معاملات کے ضمن میں بنیادی طور پر ارشاد فرما دی۔ پھر اسی طرح اس کا اہم موضوع ہے میاں بیوی کے معاملات۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر برتری عطا کی ہے، کس طرح سے ایک معاشرے کے اندر ایک مثالی گھر پروان چڑھ سکتا ہے، اس کے ذریعے اصول ارشاد فرمائے۔ بنیادی بات اس ضمن میں یہ ہے میاں بیوی کا تعلق وہ حساس تعلق ہے جو ٹوٹ بھی سکتا ہے، باقی جتنے رشتے ہیں نا وہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو زیادہ تر تعلیمات ارشاد فرمائی اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کی زیادہ تر ذمہ داری عورت کے اوپر ہے۔ جو عورت نیک ہے، فرما بردار ہے، اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی ہے، شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، وہ اس کے عدم موجودگی کے اندر بھی اسلام کے حکم احکام کی پاسداری کرنے والی ہے، تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اللہ کی بندی ہے۔ ہاں ایسی عورتوں کے لیے تعلیم ہے کہ یہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا کے رکھیں، اپنے شوہر کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ اگر کسی وقت ایسی خواتین کو ڈر ہو کہ ان کا شوہر ان سے بے رغبتی اختیار کرے گا تو ایسے رستے اختیار کریں اور اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کریں کہ جس سے ان کے گھر کا سکون تباہ نہ ہو۔ مردوں کو حکم ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی طرف سے سرکشی کا، نافرمانی کا ڈر اور خطرہ ہو تو تم ان کو نصیحت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھتے طلاق تک پہنچ جاؤ، سب سے پہلا عمل ہے نصیحت کرنے کا۔ نصیحت کارگر ہو ٹھیک، فَعِظُوهُنَّ، اگلا مرحلہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، ان کو ان کے کمروں میں، بیڈ روم میں علیحدہ چھوڑ دو، ان کے پاس نہ جاؤ۔ تیسری شکل ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ یعنی اگر پہلی دو کارگر ثابت نہیں ہوتی، نصیحت بھی بہت کر لی، سمجھا لیا، کارگر نہیں ہو تو بستر میں علیحدہ کر دیا، بیڈ روم میں علیحدہ کر دیا، یہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر ان کو ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے، جس کی حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ ایسی مار نہیں مارنے کی جس سے جسم پر نشان پڑے۔ باقی کے مراحل تو بہت آگے کے ہیں نا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا قسم کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں اور دلائل یہ پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو نہیں عورت کو مارنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن اترا ہے انہوں نے کس طرح کی ہدایات ساتھ میں ارشاد فرمائی۔ پھر آخر میں جا کے کہا کہ اگر پھر بھی یہ چیز بھی کارگر نہ ہو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے کر فارغ کر دو۔ پھر اگر معاملات سدھرنے کی طرف آئیں تو دونوں کی طرف سے ایک ایک ذمہ دار مقرر کرو، فریقین کی بات سنیں، اگر کوئی رستہ نکلتا ہے پھر بھی پیچ اپ کرانے کی آخری کوشش کر دیکھیں، ممکن ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کوئی رستہ نکال دے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مدینہ منورہ کے ماحول کے اندر ایک اسلامی معاشرہ پروان چڑھ رہا تھا تو ساتھ ساتھ تعلیمات دیگر بھی آتی چلی گئیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں سے لین دین کے معاملات ہیں، یہودی خواتین سے نکاح کے معاملات ہیں جو اس صورت میں بھی اشارتاً ذکر ہیں اور اگلی صورت المائدہ میں بھی وضاحتاً ذکر ہیں۔ پھر اسی طرح سے شراب کی حرمت کا معاملہ تھا، جوئے کے معاملات تھے، پھر اسی طرح سے سودی معاملات، چونکہ یہودی رہتے تھے مدینے کے اندر اور ان کا ٹوٹل کاروبار ہی سود پر مشتمل تھا۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تعلیمات ارشاد فرمائی، مسلمانوں کو آپس میں ہدایات دی کہ آپس میں ملتے جلتے وقت تم نے کس طرح کے اقدامات اٹھانے ہیں۔ سلام کے ساتھ تبادلہ خیالات کا آغاز کرنا ہے، ملاقات کا آغاز کرنا ہے، تحفے تحائف کا تبادلہ کرو، اس سے تمہارے اندر آپس کے اندر پیار اور محبت بڑھے گا۔ منافقین کے ساتھ جو معاملات ہیں چونکہ وہ وہی بستے ہیں، ان کے بارے میں تمہاری بالکل دو رائے نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کے ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں، اللہ نے ان کے اوپر گندگی ڈال دی ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ان کو برداشت پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کرنا پڑتا ہے کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ تذبذب کا شکار ہے، نہ پورے اسلام کے اندر ہے نہ پورے کفر کے اندر ہے، اس لیے اللہ نے ان کا ٹھکانہ رکھا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہاں دنیا میں اگر یہ سچی توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اچھے عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ ان کو اب بھی معاف کر دے گا۔ اسی طرح اس سارے تناظر میں ایک سب سے اہمیت کی عامل چیز ہے اور وہ ہے اطاعت رسول، اس کا جا بجا حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر زندگی کے سارے جتنے بھی موڑ آتے ہیں ان سب میں اگر تمہاری کوئی صحیح طرح سے رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے جو بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اہم معاملہ تھا اس معاشرے کے اندر، یہودیوں سے بھی پالا پڑتا، باہر کے دشمن بھی حملہ آور ہوتے، بعض اوقات مسلمانوں کے لشکر بھی روانہ ہوتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ میں جہاد اور قتال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی اہمیت، منافقوں کا اس میں کردار کہ جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ آتے ہی نہیں ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کو بھول ہی جاتے ہیں کہ موت تو ہر جگہ پر ہی آنی، جہاں بھی چھپ جائیں موت تو آنی ہی آنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں۔ صورتحال اور منافقین کی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کبھی جانی طور پر نقصان ہو جائے، شہادتیں ہو جائیں، مثلا مالی نقصان ہو جائے، تو کہتے ہیں اچھا ہی ہوا نا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ منافقوں کا کردار ہے جو جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر جہاد و قتال کے ضمن میں بعض اوقات معاملات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ تھا، غلطی سے اگر کسی کا قتل ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس ضمن میں اللہ نے پوری آیت اتار کر تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ معاملات کو ارشاد فرما دیا۔ اگر کسی مومن کا غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کا کیا کفارہ ہے؟ اگر کسی ایسی قوم کے بندے کا قتل ہو جائے کہ مسلمانوں کا اور ان کا آپس میں معاہدہ تھا، پھر کیا کفارہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس ضمن میں ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے۔ اسی طرح اگر دشمن قوم کا بندہ غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اور سب سے اہم اصول یہ کہ جو شخص کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ پھر اس کا دنیا میں کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے، تا دم آخر بندہ توبہ کرتا رہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا قافلہ بھیجا، وہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا سلام عرض کر دیا، انہوں نے کہا لست مؤمنا، تو مومن ہی نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اور آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کے پاس کیس آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ اقدام اٹھانے والے تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے فرمایا کیف بک یا خالد، اے خالد اس وقت تیرا کیا بنے گا جب یہ کلمہ، یہ السلام علیکم، یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر تیرے خلاف مدعی ہوگا۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں سے کہا ایمان والوں جب تم اللہ کی راہ میں نکلو نا تو پھر کسی سلام کرنے والے کو یہ نہ کہو کہ تو مومن ہی نہیں ہے، تم اپنے اوپر نظر دوڑاؤ کہ پہلے تم کیا تھے۔ اللہ نے تم پر فضل کیا نا کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر اسی طرح سفر کرنے پڑتے تھے، سفر کے اندر نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز قصر کرنے کا حکم احکام اللہ نے ارشاد فرما دیے۔ جہاد کے دوران نماز کا وقت ہو جائے کیسے نماز ادا کرنی ہے، ایک پارٹی دشمن کا مقابلہ کرے دوسری نماز پڑھے، امام صاحب نماز پڑھائیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ خوف، اس کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرما دیا۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے طرز عمل اور ہوتا، لیکن جب رات کے وقت علیحدہ ہوتے تو مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہوتے۔ اللہ نے کہا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ ان کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جس وقت رات کے وقت یہ اللہ کی ناپسندیدگی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے تنبیہ فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں نے اپنی باتوں میں لے لیا اور بالکل آپ کا مائنڈ تبدیل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری میرے پیغمبر اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہوتے، ان کی باتوں میں آ کر نقصان کر چکے ہوتے۔ پھر اسی طرح سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ضمن میں بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان کے حوالے سے تعلیمات ارشاد فرما دی جو ابتداء میں بھی تھیں، درمیان میں بھی، پھر اینڈ پر جا کر بھی کہ ان کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یتیموں کے حوالے سے کیا فرائض ہیں ایک مسلم معاشرے کے، ان کا کس طرح سے شریعت کے اندر حق ہے، یہ سارے کا سارا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ارشاد فرما دیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بہنیں اگر ہوں تو ان کے حوالے سے کیا ان کا حق بنتا ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں اس حوالے سے بھی بطور فتویٰ پورے کا پورا مسئلہ ارشاد فرما دیا۔ تو لیکن چونکہ یہ مسائل ہوتے ہیں معاشرے کی ضرورت کے مطابق، کیونکہ تمام گھروں کا معاملہ سیم نہیں ہوتا،
بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، اب ان سب کو وراثت میں سے حق ملنا ہے۔ بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ صرف بچیاں ہی ہیں بیٹیاں، ان کا حق کیا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں فوت ہونے والے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، بہن بھائی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کو کیا حق ملے گا؟ تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے پھر شریعت مطہرہ سے رہنمائی لینا پڑتی ہے۔ بہرحال عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر وراثت کے حکم احکام ارشاد فرما دیے۔ ایک اہم مسئلہ معاشرے کا ہوتا ہے گواہی، موقع بموقع اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی قتل ہو جاتا ہے، دیکھنے والے گواہ بن جاتے ہیں، انہوں نے گواہی دینی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مال کی تقسیم ہوتی ہے، گواہ بنائے جاتے ہیں، انہوں نے بوقت ضرورت گواہی دینی ہوتی ہے۔ انبن ہو گئی، تنازع ہو گیا، جس وقت صلح ہوئی لوگ گواہ بن گئے، گواہی دینی ہوتی ہے۔ بہت سارے معاملات میں گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے گواہی جو ہے ایک معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اس صورت میں بھی اور اس کے بعد سورۃ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع بموقع یہ بات ارشاد فرمائی، ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ نہ تمہارے اوپر کسی قسم کا خوف ہونا چاہیے، خوف ہو تو صرف اللہ کا کہ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، غلط گواہی دیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لالچ ہو تو کسی کا نہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کا لالچ ہو کہ میں سچی گواہی دوں تاکہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تک ارشاد فرمائی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے تو وہ امیر ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے۔ امیر ہوتا ہے تو اس کے مال کا لالچ ہوتا ہے، یار یہ ناراض نہ ہو جائے۔ غریب کے بارے میں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ پس نہ جائے میری سچی گواہی دینے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر تم بس عدل و انصاف کے مطابق گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تم نے گواہی دینی ہے، اللہ کا خیال رکھنا ہے، اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ چونکہ اس صورت کے اندر یہودیوں کے معاملات کا بھی ذکر ہے۔ یہودیوں کا ایک بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے، ان کے بڑوں نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہی ظالمانہ قسم کا سلوک کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، بڑی ان کو تکلیفیں دیں۔ اللہ نے کہا مسلمانوں تم نے میرے پیغمبر کو تکلیف نہیں دینی اس طرح کہ جس طرح سے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا ارنا اللہ جہرا، ہم تجھے تب مانیں گے کہ تو اللہ ہمارے سامنے لا کے دکھا۔ اللہ نے کہا سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، بڑے بڑے سوال کیے ان ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو اتنے پڑ گئے کہ ان کو شہید تک کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اللہ نے معجزہ رونما کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کی جو شبیہ اللہ نے جس پہ ڈالی تھی وہ قتل ہو گیا۔ یہ ظالم کہنے لگے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، وہ جو مسیح تھا نا مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اللہ نے کہا وما قتلوا، انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت ان کا زمین پر نزول ہوگا۔ یہ ایسے صفاق قسم کے لوگ ہیں، ایسے ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبیوں تک کو ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری جو رکوع ہیں ان کے اندر آخرت کی فکر دلائی، آخرت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احساس دلایا کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام بھی اور سارے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، فیصلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کرنے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں ایمان لا کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کے دین پر چلتے رہیں، یہ کامیاب و کامران ہیں۔ جو نافرمانی کا راستہ اختیار کریں، رسولوں کی گستاخی کریں، بے ادبی کریں، تو یقیناً یہ ناکام اور نامراد قسم کے لوگ ہیں۔ اے اہل کتاب، دین کے اندر زیادتی نہ کرو، غلط نہ کرو، اور کبھی عقیدہ تثلیث نہ بناؤ کہ تین کے ملنے سے اللہ بنتا ہے، اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پنجتن پاک کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ بھی دیکھتے ہیں لفظ اللہ کے الف کے اندر محمد ہے، پہلے نام میں علی ہے، دوسرے میں فاطمہ ہے، آگے حسن و حسین ہے، تو کہتے ہیں یہ پانچ ملتے ہیں تو معاذ اللہ اللہ بنتا ہے۔ عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ تھا تین کا، اللہ یا روح القدس کا نام وہ دیتے تھے، اور دوسرا مریم اور تیسرے عیسیٰ، کہتے ہیں تین ملتے ہیں تو اللہ بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قسم کے تمام عقیدوں کا بالکل سرے سے رد کر دیا، اور یہاں تک فرمایا انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ بس ایک ہی ہے، اس کا کوئی کسی بھی لحاظ سے شریک نہیں ہے۔ تو سورۃ النساء اس قسم کے اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ۔
جس کا چھٹے پارے کا حصہ پڑھا گیا ہے، تو سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اس کے موضوعات بھی سورۃ النساء اور سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران سے ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں جو غالب موضوع ہے نا وہ ہے یہود و نصارہ کی خباثتوں کے اوپر ان کو تنبیہ اور ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے تقاضے کیے، بڑے بڑے مطالبے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اچھا تو اللہ کا رسول ہے نا، تو اپنے رب سے کہے انزل علینا مائدۃ من السماء، وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اپنی قوم کو بڑے بڑے کھانے کھلوائے ہیں نا من سلوہ کی شکل میں، تو اگر اللہ کا نبی ہے تو اپنے رب سے کہہ دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اس قسم کے تقاضے نہیں کرتے، اللہ کو تمہارا کہ مجبور تھوڑی ہے کہ تم تقاضے کرتے رہو، اپنی منمانیاں کرو اور اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرو، ایسے اقدام نہ اٹھاؤ۔ تو اس وقوع کا سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ تو بہرحال اس کے اندر حلال اور حرام کے موضوعات ہیں، کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے، شکار کے لحاظ سے، نکاح کے لحاظ سے، دیگر امور کے لحاظ سے، وہ سارے کے سارے حلال اور حرام کے موضوعات اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے۔ اسی طرح سے دوران سفر نماز کا کیا حکم ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں بھی نماز قصر کا ذکر ہوا، اس میں بھی تفصیل اللہ نے اس کو ذکر کر دیا۔ اگر پانی میسر ہو تو تم نے وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، اگر پانی میسر نہیں تو وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کرنا ہے، اس کا طریقہ کار وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا، گویا کہ طہارت کے مسائل کو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو موضوع چلتا ہے وہ یہود و نصارہ، ان کے ضمن میں ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے، ہم جو مرضی کریں، ہم اپنی منمانیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد صرف ایک جملے میں کر دیا، ان سے پوچھئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اللہ کے اتنے چہیتے اور لاڈلے ہو تو یہ بتاؤ پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی عام لوگوں کی طرح اللہ کے بندے ہو، اگر تم اچھے کام کرو گے اللہ تمہیں اجر دے گا، گناہ کے کام کرو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا۔ تعریف تو تمہاری یہ ہے، تم اتنے چہیتے اللہ کے بنتے ہو نا۔ یاد کرو ذرا جب موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں، تو تم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ، تم جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی نا پھر ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ اللہ نے پھر تمہیں سزا دی تھی، پھر 40 سال تم وادی تیہ کے اندر سر پٹکتے رہے تھے، اور یہ اللہ نے تمہیں سزا دی تھی، تو اللہ نے ان کو یہ بات یاد دلائی۔ پھر اسی طرح اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے کہ ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہ ہوئی۔ اب یہ ہوا کہ حسد کی آگ میں وہ جل گیا جس کی اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس کو اس سے حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھئی کسی کا عمل قبول کرنا نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کسی کو زیادہ دینا کسی کو تھوڑا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ایسے ہی بندہ حسد کرتا پھرے۔ لیجئے قابیل جو ہے وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اب میت پڑی ہے، سوچ رہا ہے میں اب اس کا کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیج دیے سمجھانے کے لیے، دونوں کوے لڑے، ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ یہاں پر یہ پیغام بتا دیا گیا ہے کہ یہ انسانیت کا ناجائز طور پر قتل یہ حلال جانوروں کا کام نہیں ہے، کعبہ حرام ہی ہے نا، تو یہ حرام جانوروں کا کام ہے۔ گویا کہ کسی انسان کا ناجائز قتل یہ حلال کام نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، اور یہ کرنے والا انسان اتنا گر جاتا ہے کہ کعبہ اس سے بہتر ہے۔ اب ایک کعبے نے دوسرے کو مارا، اب اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اس نے جناب زمین کے اندر باقاعدہ گڑھا کھودا اور اس کے اندر اس کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اب اس کو سمجھ آ گئی وہ ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا مجھے یہ بندوبست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد ہم نے یہ نظام بنا دیا، قانون بنا دیا، یہ قاعدہ لکھ دیا، جس نے ایک جان کا ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ پھر مسلمانوں کو سمجھایا، مسلمانوں جو لوگ زمین کے اندر فساد کریں، ڈاکے ڈالیں، ایسے ڈاکوؤں کا راستہ بند کرنے کے لیے ان کا بندوبست یہ کرنا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالو۔ بعض آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا جائے۔ بعض آ جائے ٹھیک نہیں تو ان کو سولیوں پر چڑھا دیا جائے۔ اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہے عورت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس قسم کے حکم احکام۔ اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قصاص، اب دیکھو نا ایک بندہ قتل کرتا ہے
اس نے اتنا بڑا ظلم ڈھایا، اب قصاص میں اس کو قتل کرنا، یہ عدل و انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ یہ تو عدل و انصاف ہے۔ ایک کر کے آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیں معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، چوریاں بند ہو جائیں گی۔ اللہ نے یہاں تک اصول دیا ہے، اگر کسی نے ہاتھ توڑا ہے تو اس کا قصاص میں ہاتھ توڑ ڈالو، دانت توڑا ہے تو قصاص میں دانت توڑ دیا جائے، ناک کاٹی ہے تو قصاص میں ناک کاٹ ڈالی جائے۔ جس وقت اس قسم کے اقدامات ہوں گے تو معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، لیکن مسلمانوں نے بھی آج اس کو قبول نہیں کیا اور نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ پھر یہودیوں کی روش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے اندر باقاعدہ اپنی طرف سے منمانیاں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگانا، پھر آ جا کے جب کہیں سے بات نہ بن پاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی فیصلے لے کر آ جاتے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر لیں، یہ فلاں بندے نے چوری کی ہے جی، یہ فلاں بندے نے زنا کیا ہے، اب آپ فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر فیصلہ کرنے کی نوبت آ جائے نا تو آپ نے بالکل عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ان کے غلط عقائد و نظریات، ان کا بیان اور ان کا رد ہے۔ عیسائی کہتے تھے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تنبیہ فرمائی اس قسم کے غلط عقائد و نظریات سے باز آ جاؤ، ان کا نتیجہ سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کو ساتھ میں سمجھایا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ ہے، تو یہ بتاؤ کہ ان کی والدہ پھر کیا تھی؟ کہتے وہ بھی رب ہے معاذ اللہ، وہ بھی الہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے، تو جس نے کھانا کھانا ہے اس کو بھوک بھی لگنی ہے، ضرورت پڑنی ہے، وہ اتنا محتاج ہے، اتنا عاجز اور بے بس ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، اب وہ کھانا کھا رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اور بھی کئی ایک ضروریات شروع ہو جاتی ہیں، کھانے کو ہضم بھی کرنا ہے، کھانے کا فضلہ بھی بننا ہے، تو یہ ساری کی ساری ضروریات جن کے ساتھ ہوتی ہیں نا وہ اللہ نہیں ہوا کرتے، وہ معبود نہیں ہوا کرتے۔ معبود وہ ہے جو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود کھانے سے مبرہ اور پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ان چیزوں کو سورۃ المائدہ کے یہ جو چھٹے پارے کے اندر آج منزل پڑھی گئی نا اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم برائی ان کی جو آخر میں ذکر وہ یہ کہ گناہ کرتے تھے اور ان کے سامنے گناہ ہوتے بھی تھے، کوئی منع نہیں کرتا تھا، ساری قوم لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پر اس موضوع کو بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے گناہ کریں بھی اور جو گناہ ان کے سامنے ان پر بھی آنکھیں بند کر لیں، نہیں، بالکل نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام نے بھی اور عیسیٰ ابن مریم نے بھی ایسے لوگوں پر لعنتیں برسائیں کہ تم معاشرے کو گناہوں سے بھر رہے ہو، تمہارے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ گناہ کر رہے ہیں اور تم ان کو منع ہی نہیں کرتے۔ اس امت کو کہا گیا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے جو گناہ دیکھے وہ کوشش کر کے اس کو ہاتھ سے روک دے، آگے بڑھے، ہمت کرے، منع کرے، لوگوں کو پکڑ لے، گناہ کی طرف نہ جانے دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں برا خیال تو لے آئے۔ اور فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ساری کی ساری بستی ہی گناہوں سے بھر جائے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر سارے کے سارے نیک اور بد ساری اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے نا تو پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے، یہ انتہائی اہم فریضہ ہے جو اس امت کا ہے۔ یہود و نصارہ کی قباحتوں میں سے ایک بہت بڑی قباحت یہ تھی ان کے سامنے گناہ ہو رہے ہوتے تھے اور وہ آنکھیں بند کر لیتے، گناہ گار کو منع ہی نہ کرتے، نیکی کو رواج ہی نہ دیتے۔ تو یہ وہ اہم موضوعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اگلا حصہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا، اس کا ذکر کل کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حق بات کو سمجھنے، قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔